بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 رجب 60 ہجری جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، قافلے میں تمام بیویوں کے نام تحریر تھے سوائے کچھ کے۔ ان میں ایک نام بی بی سغرا کا تھا اور ان کی بیماری کے سبب ان کو چھوڑا جا رہا تھا، اور ایک بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جیسے ہی یہ خبر بی بی زینب کے پاس پہنچی کہ اس کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور اسے بھی چھوڑ کر جا رہا ہے، تو وہ فوراً اپنے بھائی امام حسین کے پاس آئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا۔ زینب، نہ اس وقت حسین کے ساتھ اس کا بابا ہوگا اور نہ ہی حسین کے ساتھ اس کی ماں ہوگی۔ تم حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، حسین کی ماں بن کر رہنا۔ اے میرے بھائی، مجھے اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرنا ہے، میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زینب، جاؤ، تم عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں ہو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو پھر میرے ساتھ ضرور چلنا۔ بی بی زینب روتی روتی اپنے میاں کے گھر آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر اس وقت بہت ہی ضعیف اور آنکھوں سے بہت کم دیکھتے تھے۔ بس بی بی زینب نے حضرت عبداللہ کے قریب جا کر دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج ہی علی کی بیٹی کچھ مانگنے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارے سے اٹھے اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے فاطمہ کی بیٹی، حکم کریں۔ بی بی زینب نے رو کر کہا، عبداللہ میرا بھائی وطن چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت عبداللہ رونے لگے۔ بی بی زینب نے پوچھا، عبداللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، اے زینب، جب میں تمہارے رشتے کے لیے تمہارے بابا اور اپنے چچا علی کے پاس گیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے یہ شرط رکھی تھی کہ بی بی زینب نے کہا کہ وہ شرط کیا تھی؟ حضرت عبداللہ رو کر کہنے لگے، وہ شرط یہ تھی کہ اے عبداللہ، ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میرے حسین کی دشمن بن جائے گی، حسین مدینے سے جائے گا اور بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے گا۔ عبداللہ، اس وقت زینب کو اجازت دے دا، زینب حسین کی ماں بن کر حسین کے ساتھ جائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عبداللہ نے بی بی زینب کو جانے کی اجازت دے دی۔ بی بی زینب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ گئی۔ بس یزید نے جب یہ ارادہ کیا کہ حج کے دوران نواسہ نسل قتل کر دیا جائے گا، تو امام حسین نے یہ نہ چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں گرے۔ حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکے سے روانہ ہوئے، اور جب مقام پر پہنچے تو امام حسین نے فرمایا، عباس میرا خیمہ لگاؤ، کچھ دیر یہاں قیام کریں گے۔ خیمہ لگ گیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں جناب عباس کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، عباس، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ حضرت عباس جیسے ہی باہر گئے، دیکھا دور سے ایک ضعیف اپنے بچوں کا سہارا لے کر آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ضعیف قریب آنے لگا، جناب عباس نے پہچانا کہ یہ تو جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں۔ بی بی زینب کے شوہر وہ قریب آ گئے اور عزت و احترام کے ساتھ امام حسین کے خیمے میں لے کر آ گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ، تم تو بہت ضعیف ہو اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس تکلیف کا سبب جناب عبداللہ نے رو رو کر عرض، اے میرے مولا، میری ضعیفی اور جو مجھے کم دکھائی دیتا ہے، اس کے سبب میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ بس ایک مرتبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، عبداللہ، زینب تمہاری بیوی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں، جاؤ، زینب تمہاری وہاں خیمے میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے بچوں کے سہارے سے جیسے ہی بی بی زینب کے قریب آئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ کی بیٹی، آپ پر سلام ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر بھی سلام ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ شریعت میں ہے کہ جب بھی امام پر مصیبت آئے تو صدقہ نکالا کرو۔ زینب، میں اپنے ساتھ صدقہ لے کر آیا ہوں، اگر میرے امام حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اون کو میری طرف سے میرے امام حسین کے قدموں پر قربان کر دینا، اور یہ محمد تمہارے لیے لایا ہوں، اگر امام حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ بس جناب زینب نے اون اور محمد کو قافلے میں شامل کر لیا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک شہزادے کی عمر 11 سال اور دوسرے شہزادے کی عمر 9 سال تھی۔ دن گزرتے رہے، سادات کی مصیبتیں پڑتی رہیں، یہاں تک کہ نہ خیموں میں پانی رہا، نہ کھانے کے لیے کچھ بچا۔ 10 محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور فرمایا،
اے میرے اون اور محمد، تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا ماموں حسین فاطمہ کا بیٹا، کل تمہیں اپنے امام کے قدموں میں قربان ہونا ہے۔ میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے امام حسین پر صدقہ کر دیا ہے۔ اون اور محمد، دیکھنا کل اپنے ماں باپ کا سر سرخرو کرنا۔ جب بنی ہاشم کے قربان ہونے کی باری آئی، بی بی زینب نے دست ادب کو جوڑ کر عرض، اے میرے مولا، میرے شہزادوں کو سب سے پہلے شہادت کی اجازت دی جائے۔ امام حسین نے فرمایا، زینب صبر کرو۔ مختلف جوانوں اور بچوں کی لاشیں آتی رہیں۔ بی بی زینب بار بار اپنے اون اور محمد کو دیکھ کر یہ فرماتی ہیں، اون اور محمد، تم ابھی تک زندہ ہو؟ جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو۔ یہ ننھے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آ کر اجازت طلب کرنے لگے۔ بالآخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگا کر بوسہ دیا اور کہا، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی دونوں کو شہید ہونے کی اجازت ملی، بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی، اے میرے بچوں، میدان میں جانے کے بعد نہر فرات کی طرف نہ جانا۔ یاد رکھنا، تمہارے آقا کا بچہ اصغر پیاسا ہے، اور جب سین کو چھوڑ کر زمین کی طرف گرنا تو میرے آقا حسین کو آواز نہ دینا۔ میرا بھائی حسین صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے۔ یاد رکھنا، تم کو حسین کے قدموں پر صدقہ کیا ہے۔ جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے، فوج یزید میں کہرام برپا ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے علی اور جعفر میدان میں اتر آئے ہیں۔ سینکڑوں یزیدیوں کی فوج میں بڑے بڑے بہادروں کو فلال کیا۔ جب یزید کی فوج نے دیکھا یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر کے پوتے ہیں، ان کو قتل کرنا آسان نہیں، تو کسی نے کہا کہ صداب کے خیموں میں آگ لگ گئی ہے اور تم لوگ ابھی تک لڑ رہے ہو۔ وہ بچے جیسے ہی خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، ان ظالموں نے وار کر دیا۔ کہیں اون کی لاش گری، کہیں محمد کی لاش گری۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ سادات کے خیموں میں ماتم برپا ہو گیا۔ امام حسین بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا، اون اور محمد شہید ہو گئے۔ بی بی زینب نے جب یہ سنا اور کہا، اے اللہ، ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ امام حسین کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب بی بی زینب نے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنی چادر سے امام حسین کے آنسو صاف کیے اور کہا، بھائی، مجھے اپنے بچوں کے شہید ہونے کا دکھ نہیں ہے، دکھ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں نم نہ ہوں۔ میرے ہزاروں بیٹے آپ کے قدموں پر قربان۔ بس جیسے ہی کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے، کوئی نہ رہا۔ خیام لوٹ جانے کے بعد، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کے بعد، زمین پر سید زادیاں اپنے اپنے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کر رو رہی ہیں، لیکن وہاں دو لاشیں ایسی تھیں جس پر کوئی نہیں تھا۔ شمر آ کر امام سجاد سے کہنے لگا، اے سجاد، یہ دونوں بچے لاوارث پڑے ہیں، کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ امام سجاد رونے لگے۔ اتنے میں بی بی زینب کی آواز آئی کہ کاش ان کی ماں مر چکی ہوتی، لیکن کربلا میں زینب بنت علی نہیں بلکہ فاطمہ بن کر آئی ہے، حسین کی ماں بن کے آئی ہے۔ اپنے حسین کی لاش کو چھوڑ کر میں اپنے بیٹوں کی لاش پر کیسے رو سکتی ہوں؟ اللہ مجھے ہزاروں بیٹے عطا کرتا تو میں اپنے بھائی حسین کے قدموں پر قربان کر دیتی، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتی، اللہ کی رضا کو تسلیم کر لیتی۔ سلام ہو کربلا کے شہید اون اور محمد پر، سلام ہو کربلا کی مظلوم بیٹیوں پر، سلام ہو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظلوم خاندان پر۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔